بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے بچے کیوں مجرم بنتے ہیں، ہم ان چند اسباب کو زیر بحث لائیں گے جن کی بنا پر ہمارا بچہ مجرم بن جاتا ہے۔ ہم ان اسباب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہی 3 اسباب جو ہیں یہ ہمارے بچے کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، اس کی تربیت اچھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے ہمارا گھر۔ گھریلو ماحول بچے کی جائے پیدائش ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک گھر ہوتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری کے اثرات اس کے لوح و دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ گھریلو ماحول بچے کی ذہنی جذباتی زندگی کے اندر بڑی حد تک اثر کرتا ہے یا اس کو متاثر کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر انتشار ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اور ماحول اتنا اچھا نہیں کہ بچہ اس میں اچھی چیزیں سیکھ سکے، تو پھر گھر کے اندر بچہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے بچے کو مجرم بنانے میں، کہ اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے معاشرہ۔ دیکھیں، معاشرے بھی بچے پر جو ہے وہ بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بچے کی صحت مند سوچ کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر معاشرہ اچھا نہیں ہے، معاشرے کی بنیادیں اچھی نہیں ہیں، معاشرے کے اندر لوگ اچھے نہیں ہیں، یا معاشرے میں سرگرمیاں اچھی نہیں ہو رہی، جس طرح آج کل ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر یا ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی ہے، طوفان عریانی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی معاشرہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے بچے جو ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اب بچہ اگر سینما بینی کرتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سیلفیاں عریانی بناتا ہے، تو اس سے بھی بچے کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ بہت برے ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ جیسی صحبت ویسے ہی بچے کی شخصیت ہوتی ہے، جیسی صحبت ویسے ہی بچے کے اندر جذبات احساسات جنم لیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں موجود ہیں تو یقین مانیں بچہ بھی معاشرے کا ناسور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے اسکول۔ اسکول بھی بچے کو مجرم بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کا سخت رویہ، غیر مشفقانہ رویہ بچوں کے ننھے اور معصومانہ جذبات کو پامال کر دیتا ہے، اور بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں تو وہ منفی رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب وہ منفی رخ اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ جرم کرنے لگ پڑتے ہیں، مجرم بننا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے ہیں، پھر ایک دن وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ یہ 3 اسباب تھے جو ایک بچے کو مجرم بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اب ہم بچے کو دوسرے رخ میں لے کے جاتے ہیں کہ یہی 3 جو اسباب ہیں وہ بچے کو مجرم بننے سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ میں 3 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ جس سے آپ اپنے بچے کو یا اپنے بچے کی زندگی کو، بچے کو سنوار سکتے ہیں، بچے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔